اتنا دھوکہ ہے یہ دنیا. ایک مسئلہ ہے. ایک عورت سے اس کے خامن نے کہا، جیسے بات جاہل کرتے ہیں، کہ تو اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو تمہیں تو 3 طلاق. تو اس کے والدین نے کہا بیٹا گھر بچا سبھی خیر ہے. اس نے جانا چھوڑ دیا. باپ کا انتقال ہو گیا. تو پھر اس بچی نے کہا اب گھر جاتا ہے تو جائے، میں باپ کی شکل تو دیکھوں. تو چلی گئی باپ کی میت پر. تو لوگوں نے کہا طلاق ہو گئی. تو جب کسی عالم سے پوچھا گیا، مفتی سے، کہ یہ واقعہ ہے، کیا طلاق ہو گئی؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں ہوئی. وہ اپنے بھائیوں کے گھر گئی ہے، باپ کے گھر نہیں. مرتے ہی گھر باپ کی ملکیت سے نکل گیا. ابھی اس کا وجود اس کے بیڈ روم میں پڑا ہوا ہے، اپنے بیڈ پہ وہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے نام سے گھر کی ملکیت نکل چکی ہے، اور وہ بیٹوں کی طرف شفٹ ہو گیا اور بچیوں کی طرف شفٹ ہو گیا. تو وہ اپنے ہی گھر گئی ہے، باپ کے گھر نہیں گئی. اور اس دنیا کے دھوکے میں آ کر ایک عقل کی بات ہے کہ آخرت کو خراب نہ کیا جائے. کام کرو، کاروبار کرو، نوکری کرو، ذمہ داری کرو، سیاست کرو، جو مرضی کرو، اللہ نے کسی حلال چیز سے نہیں روکا. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. میں نے جو نعمتیں بنائی ہیں انہیں کون حرام کہہ رہا؟ تمہارے لیے بنائی ہیں. لیکن اس میں ایک اصول ہے کہ اپنی آخرت کو خراب نہ ہونے، اپنی آخرت کو ضائع نہ ہونے دو. کیونکہ جب ہم موت سے ضرب کھائیں گے تو ہمیں اٹھا کے، ماں کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے، جو گودوں پالتی ہے، راتوں کو اٹھتی ہے، 10 دفعہ بچہ روئے 10 دفعہ اٹھتی ہے، 5 دفعہ دودھ کے لیے روئے 5 دفعہ دودھ کے لیے اٹھتی ہے. اس کو پیشاب پخانہ آ جائے وہ اسے اٹھا اٹھا کے دھو لاتی ہے. ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس کہ میری والدہ بہت بوڑھی ہے، تو میں اس کے پیشاب پخانے دھوتا ہوں، اس کو کھانا کھلاتا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں. کہ کیوں؟ کہا جب تیرے پخانے وہ دھوتی تھی تو دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بچے کو زندگی والا بنا. تو جب اس کے پخانے دھوتا ہے تو دعا کرتا ہے یا اللہ جلدی اٹھا. یہ فرق ہے. ایک شخص نے حضرت عبید اللہ بن عمیر سے پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کو خراسان سے کندھے پہ اٹھایا، یہ افغانستان اور ایران میں ہے خراسان، اور میں پیدل اس کو اپنی کمر پہ بٹھا کے حج پہ لے میں نے اس کو حج کروایا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا وَلَا طَلْقَةً وَاحِدَةً. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو درد کی لہریں اٹھتی ہیں، پین ہو رہا ہے، پین ہو رہا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں طلقہ. وہ جو ایک لہر آتی ہے تو چلی جاتی ہے، پھر دوسری لہر آتی ہے، ایسی ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب. اچھا، تو وہ جو لہر آتی ہیں اور وہ ایک نہیں آتی، بعض اوقات 2 دن آتی رہتی ہیں، 3 دن آتی رہتی ہیں، کہیں کو ہفتہ پین چلتا ہے. تو عبید اللہ بن عمیر نے فرمایا تو انہیں خراسان سے اٹھایا اور تو نے اسے حج کروایا. تو تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہوئے جو دردیں اٹھائی تھی نا، اس میں سے ابھی ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں. ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں. بس عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا کہ جی میں نے ماں کو حج کروایا ہے اور سارا اپنے پیٹھ پہ بٹھا کے عرفات لے گیا ہوں، مینا لے گیا ہوں، مزدلفہ لے گیا ہوں،
اور ادھر آ کے طواف کرایا ہے، تو کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا ولا ظفرۃ واحدہ، تیری ماں تجھے اٹھاتے ہوئے جب تھک کے سانس لیتی تھی، لمبا سانس، اور اس نے کتنے سانس لیے تجھے پالتے ہوئے، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں۔ تو اتنی محبوب چیز جو بے وجہ دعائیں دے، جو بچہ دیر سے آئے تو دروازے کو دیکھتی بیٹھے ہو کہ کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا۔ ہماری تائی جان رحمۃ اللہ علیہ، ہم کزنز کٹھے لاہور پڑھتے تھے سینٹ موڈل اسکول، تو جو ہی ہم گھر سے نکلتے تھے انہیں ڈائریا شروع ہو جاتا تھا۔ جب تک نوکر ہمیں چھوڑ کے گھر واپس نہیں آتا تھا انہیں ڈائریا لگا رہتا تھا۔ جب ان کو خبر ملتی کہ ٹھیک پہنچ گئے اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو ایسی محبت کرنے والا کوئی نہیں ملتا، ایسی دعائیں دینے والا نہیں ملتا۔ لیکن ہم موت کیا چیز ہے کہ اسی ماں کو ہم جا کے مٹی کے سپرد کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، 6 سال۔ جب آپ کی والدہ 25 برس کی عمر تھی، مدینہ سے واپس آ رہے تھے، جب ابوا پہنچے، ابوا سے آگے مکہ 2 رات کا سفر، 2 یا 3 رات کا سفر اس زمانے کے لحاظ سے، اب تو کوئی گھنٹہ لگتا ہے۔ جب ابوا پہنچے، اور ابوا بستی ابھی دور تھی، راستے میں کالے پہاڑ تھے، سنگلاخ، کوئی پتا نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں۔ ایک پہاڑ تھا، میں گیا ہوں، میں نے زیارت کی ہے سن 2000 میں۔ میری زندگی سفروں میں گزر گئی، ساری زندگی میری سفر میں گزر گئی، لیکن جو اسب دین کی نسبت سے میرے سفر تھے، جو سفر اماں آمنہ کی قبر کا میرا ہوا اور میں وہاں کھڑے ہو کے چشم تصور میں اللہ کے نبی کو تڑپتے دیکھ رہا تھا، میں وہ بھول نہیں سکتا۔ اور ٹائم بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، اس سے بھی زیادہ، سورج زرد پڑ چکا تھا، تو ایک موسم سوگوار سا ہو جاتا، اور ادھر کالے پہاڑ، ایک کوئی 100-150 فٹ اونچی پہاڑی تھی، اس کے اوپر چوکور اس کی طرح پتھر تھا، جہاں میرے نبی کی والدہ پہنچی تو ہارٹ اٹیک ہوئی، 25 برس کی، اور وہ ایسے کروٹیں جس سے میں ہارٹ اٹیک کتابوں میں نہیں لکھا، مجھے ہوا تو اس لیے میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ اس طرح کروٹیں بدلتی بار بار، اور بات کرنا چاہتی تو ہو نہ پاتی، سوئر اٹیک ہو تو یہ کیفیت ہوتی۔ اللہ کے نبی کی عمر 6 سال ہے، پہلی موت دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی ماں کی دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی ایک جنگل میں دیکھ رہے ہیں، ایک ویرانے میں دیکھ رہے ہیں، ایسا ویرانہ جس کیفیت سے میں بول رہا ہوں، سن 2000 سے میں یہ قصہ سنا رہا ہوں، میرے ہر وقت آنسو نکلتے، اب وہ کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں، نثار کالونی سے نکل کر ان کالے پہاڑوں میں چلا جاتا ہوں، یا اللہ، یہاں تو نے جس کی خاطر تو نے کائنات بنائی، جس کو قاب قوسین اور ادنیٰ کا مقام بخشا، جس کو حبیب بنایا، خلیل بنایا، جس کو محبوب بنایا، یا اللہ، یہاں اتنا بڑا امتحان ڈالا، 6 سال کا بچہ جس کو پتہ بھی نہیں کہ موت ہوتی کیا ہے، اور وہ ماں کو جھنجھوڑتے ہیں، ماں سے